سوال ہے قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں؟ جواب ہے قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں۔ سوال ہے اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ جواب ہے 5 ارکان ہیں۔ سوال ہے سب سے پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ جواب ہے سب سے پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ سوال ہے اسلام کے پہلے خلیفہ کون تھے؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے قرآن پاک کی سب سے طویل سورت کون سی ہے؟ جواب ہے سورۃ البقرہ ہے۔ سوال ہے حج کس مہینے میں فرض ہے؟ جواب ہے ذوالحجہ کے مہینے میں۔ سوال ہے سب سے پہلے نبی کون تھے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ سوال ہے قرآن مجید کس زبان میں نازل ہوا؟ جواب ہے عربی زبان میں۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کب ہوا؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال 632 عیسوی میں ہوا۔ سوال ہے اسلام کے آخری نبی کون ہیں؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے رمضان کے روزے کس پر فرض ہیں؟ جواب ہے بالغ مسلمان پر۔ سوال ہے زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ جواب ہے 2 ہجری میں۔ سوال ہے تہجد کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ جواب ہے رات کے آخری حصے میں۔ سوال ہے شب قدر کس مہینے میں آتی ہے؟ جواب ہے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ سوال ہے جمعہ ہفتے کا کون سا دن ہے؟ جواب ہے چھٹا دن۔ سوال ہے اسلام کے دوسرے خلیفہ کون تھے؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سوال ہے پہلی وحی کا پہلا لفظ کیا تھا؟ جواب ہے اقرأ۔ سوال ہے قرآن پاک کس فرشتے کے ذریعے نازل ہوا؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ سوال ہے قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر کس نبی کا ہے؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال ہے قرآن مجید میں کل کتنی آیات ہیں؟ جواب ہے تقریباً 6236۔ سوال ہے اسلام کا مطلب کیا ہے؟ جواب ہے سلامتی، اطاعت۔ سوال ہے مدینے کا پرانا نام کیا تھا؟ جواب ہے یثرب۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا تھا؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب اسد اللہ تھا۔ سوال ہے سب سے پہلے اذان کس نے دی؟ جواب ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ جواب ہے 4 بیٹیاں تھیں۔ سوال ہے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ جواب ہے سورۃ الکوثر۔ سوال ہے مسلمان پر نماز کب فرض ہوئی؟ جواب ہے شب معراج کی رات کو۔ سوال ہے سب سے پہلا قتل کس نے کیا؟ جواب ہے قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے دن پانی میں رہی؟ جواب ہے 40 دن تک پانی میں رہی۔ سوال ہے جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ کون سا ہے؟ جواب ہے جنت الفردوس ہے۔ سوال ہے سورہ فاتحہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب ہے ام الکتاب۔ سوال ہے قرآن مجید میں سجدے کی تعداد کتنی ہے؟ جواب ہے 14 سجدے ہیں۔ سوال ہے قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟
جواب ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 282۔ سوال ہے جنگ غزوہ بدر کب ہوئی؟ جواب ہے 2 ہجری میں۔ سوال ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب ہے 12 بیٹے تھے۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کون کون تھے؟ جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ جواب ہے 40 سال کی عمر میں ملی۔ سوال ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا نام کیا تھا؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ سوال ہے ہجرت مدینہ کس سال میں ہوئی؟ جواب ہے 622 عیسوی میں۔ سوال ہے مدینہ کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ جواب ہے مسجد قباء ہے۔ سوال ہے میدان عرفات میں وقوف کب ہوتا ہے؟ جواب ہے 9 ذو الحج کو۔ سوال ہے مقام ابراہیم کیا ہے؟ جواب ہے وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبہ تعمیر کیا۔ سوال ہے رمضان المبارک کا ذکر قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے 1 بار آیا ہے۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام کیا تھا؟ جواب ہے بنی اسرائیل تھا۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والے مرد تھے؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ جواب ہے 1 حج کیا۔ سوال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کب ہوا؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے 10ویں سال ہوا۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب ہے حضرت مریم علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں کیا عہدہ ملا؟ جواب ہے خزانے کے نگران وزیر مالیات۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا لقب دیا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا تھا۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا لقب دیا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کا لقب دیا گیا تھا۔ سوال ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کس نبی کے بیٹے تھے؟ جواب ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے تھے۔ سوال ہے قرآن پاک میں بسم اللہ کتنی بار آئی ہے؟ جواب ہے 114 بار۔ سوال ہے کون سی سورت بغیر بسم اللہ کے شروع ہوتی ہے؟ جواب ہے سورت توبہ۔ سوال ہے کون سی سورت میں 2 بار بسم اللہ آتی ہے؟ جواب ہے سورت النمل میں۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے کتنے دن نگل رکھا تھا؟ جواب ہے 40 دن تک۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو کن بھائیوں نے کنویں میں ڈالا؟ جواب ہے ان کے ستیلے بھائیوں نے۔ سوال ہے حضرت ایوب علیہ السلام کس آزمائش میں مبتلا ہوئی؟ جواب ہے بیماری اور صبر میں۔ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے کس دن لٹایا گیا؟ جواب ہے ذو الحج کی 10 تاریخ کو۔ سوال ہے قرآن کی پہلی نازل شدہ آیت کون سی تھی؟ جواب ہے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیت۔ سوال ہے قرآن کا آخری پارہ کون سا ہے؟ جواب ہے اماں پارہ۔
سوال ہے سب سے پہلے جنت میں جانے والے نبی کون ہوں گے؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائیں گے۔ سوال ہے جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ جواب ہے جنت کے 8 دروازے ہیں۔ سوال ہے جہنم کے دروازے کتنے ہیں؟ جواب ہے جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ سوال ہے جنت کا سب سے ادنا درجہ کیا ہے؟ جواب ہے سونے کا تاج اور نعمتیں۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلے کس کو اٹھایا جائے گا؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ سوال ہے قیامت کو قرآن مجید میں کس نام سے بھی پکارا گیا ہے؟ جواب ہے یوم الدین کے نام سے۔ سوال ہے سب سے زیادہ ثواب کس نماز کا ہے؟ جواب ہے فجر کی نماز کا جماعت کے ساتھ پڑھنے کا۔ سوال ہے سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ ہے۔ سوال ہے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جواب ہے ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ سوال ہے سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ جواب ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ سوال ہے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جواب ہے شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی جب وصال ہوا؟ جواب ہے وصال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 63 سال تھی۔ سوال ہے قرآن مجید میں کتنے پارے ہیں؟ جواب ہے قرآن مجید میں 30 پارے ہیں۔ سوال ہے قرآن مجید میں رکوع کی تعداد کتنی ہے؟ جواب ہے 540 رکوع ہیں۔ سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا تھا؟ جواب ہے جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ سوال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کب ہوا؟ جواب ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب کس نبی تک پہنچتا ہے؟ جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک۔ سوال ہے سب سے پہلا صحیفہ کس نبی پر نازل ہوا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام پر۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کس قوم کے نبی تھے؟ جواب ہے قوم لوط کے۔ سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کو کس قوم کی طرف بھیجا گیا؟ جواب ہے قوم سمود کی طرف۔ سوال ہے حضرت شعیب علیہ السلام کس قوم کے نبی تھے؟ جواب ہے قوم مدین کے۔ سوال ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو کیا لقب ملا؟ جواب ہے اول نبی بعد آدم۔ سوال ہے حضرت ہارون علیہ السلام کس نبی کے بھائی تھے؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ سوال ہے قرآن مجید کا پہلا مکمل ترجمہ کس زبان میں ہوا؟ جواب ہے قرآن مجید کا پہلا مکمل ترجمہ فارسی زبان میں ہوا۔ سوال ہے کون سی چیز انسان کو جنت سے نکال سکتی ہے؟ جواب ہے شرک اور گناہ جنت سے نکال سکتی ہے۔ سوال ہے سب سے پہلا روزہ کس نبی نے رکھا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے رکھا تھا۔ سوال ہے قرآن مجید کا سب سے پہلا پارہ کون سا ہے؟ جواب ہے الف لام میم۔ سوال ہے قرآن مجید میں سب سے پہلے ذکر کس نبی کا آیا ہے؟ جواب ہے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ سوال ہے قرض وقت پر ادا نہ کرنے کا کیا حکم ہے؟
جواب ہے یہ ظلم ہے اور سخت گناہ ہے۔ سوال ہے رحمت کے فرشتے کس وقت زمین پر اترتے ہیں؟ جواب ہے صبح کے وقت اور اذان کے دوران۔ سوال ہے روزہ رکھنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ سے قربت اور نفس کی پاکیزگی حاصل کرنا ہے۔ سوال ہے عورت کی تھوڑی پر بال آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب ہے عورت کی تھوڑی پر بال آنا عموماً ہارمونل تبدیلیوں یا طبی مسائل کی علامت ہو سکتا ہے۔ سوال ہے بستر پر کھانا کھانے سے کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب ہے بستر پر کھانا کھانے سے غربت، بیماری اور بے برکتی آتی ہے۔ یہ عمل ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ بستر پر کھانے سے صفائی کا نظام متاثر ہوتا ہے، شیطان کو دعوت ملتی ہے، رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ سوال ہے آیت الکرسی کو کس طرح پڑھنے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے؟ جواب ہے آیت الکرسی کو پڑھنا ہمیشہ برکت، حفاظت اور فائدے کا سبب بنتا ہے۔ یہ ایک مبارک آیت ہے جو قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت 255 ہے، اور اس کو پڑھنے سے اللہ کی حفاظت اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ البتہ آیت الکرسی یا کسی بھی قرآنی آیت کو ناپاک حالات میں بے ادبی سے یا غلط نیت سے پڑھنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص اسے غلط نیت یا کسی منفی مقصد کے تحت پڑھتا ہے تو وہ روحانی طور پر نقصان اٹھا سکتا ہے۔ سوال ہے مرحوم والدین اگر خواب میں نہ آئیں تو اس کی بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جواب ہے بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر والدین خواب میں نہ آئیں تو شاید وہ ناراض ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی قرآن و حدیث اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہیں بھی یہ قاعدہ قانون نہیں بیان کیا گیا کہ مرحوم والدین کے خواب میں آنے یا نہ آنے کو ان کی ناراضگی یا راضی ہونے کی طرف نسبت دی جائے۔ کچھ لوگوں کے والدین اپنی اولاد سے بالکل راضی اور خوش جاتے ہیں، لیکن وہ ساری زندگی خواب میں نہیں آتے، لہٰذا اس طرح کی چیزوں کو اپنا معیار نہیں بنانا چاہیے۔